بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق خالص مذہبی مسئلہ ہے جس سے حلال و حرام کا تعلق ہے، اور جو چیزیں انسان کی نظر میں حرام ہوتی ہیں اس کا تعلق صرف عمل سے نہیں بلکہ اس کے عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ قانون کے ذریعہ کسی کے عقیدے اور کسی کے یقین کو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے اس وقت حکومت نے ملک کے حقیقی مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے طلاق کے جس مجوزہ قانون کا ایجنڈا اٹھا دیا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سیشن میں یہ قانون پارلیمنٹ میں پیش ہوگا۔ یہ بہت ہی قابل افسوس ہے، یہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، یہ نہایت ہی غیر جمہوری سوچ ہے، اور یہ دستور کے روح کے مغائر ہے۔ اور قانون کا جو مسودہ ابھی سامنے آیا ہے وہ شعور اور منطقیت سے خالی ہے۔ اس قانون میں اولاً تو 3 طلاق کو فوجداری قانون کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ جو سزا بغاوت کی ہے وہ سزا اس کے لیے رکھی گئی، یہاں تک کہ دنگے فساد کی سزا بھی اس سے ہلکی ہے۔ اور پھر اس قانون کو اتنا عام رکھا گیا ہے کہ اس میں صرف عورت کا مدعی ہونا، بیوی کا مدعی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس قانون میں مدعی ہو سکتا ہے۔ ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی سے دشمنی ہو اور وہ پولیس میں شکایت کر دے کہ میں نے سنا اور دیکھا یہ اپنی بیوی کو 3 طلاق انہوں نے دی ہے، تو یہ بھی کیس بننے کے لیے کافی ہے۔ اور کیس بھی ایسا بنے گا کہ یہ پولیس کیس ہوگا اور ناقابل ضمانت ہوگا۔ اور پھر مزید ستم یہ ہے کہ اس کو 3 سال جیل کی سزا دی جائے گی، اور اس درمیان اس مطلقہ کا اور بچوں کا نفقہ اس کے ذمہ ہوگا۔ غور کیجئے یہ بات کتنی بے شعوری کی ہے اور غیر منطقی ہے کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہو، وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، وہ اپنے بچوں کی ضروریات کا انتظام کرے۔ اس لیے اس قانون میں ایک تضاد ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس مسئلے سے نمٹنے کی جو آئینی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو انجام دے رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس سے مایوس و نا امید ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ہم شریعت کے قوانین کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنے مسائل کو عدالتوں میں نہیں لے جائیں، اگر ہم اپنے مسائل کو پولیس اسٹیشنوں میں نہیں لے جائیں، تو ہمیں اگر یہ قانون بن بھی جائے تو ہم پر اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا عہد کرے کہ وہ طلاق دینے سے بچے گا، اور اگر کسی مرحلہ پر طلاق کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے گریز کرے گا۔ اگر اس نے ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دی تو وہ اس قانون کے دائرہ میں نہیں آئے گا۔ اسلام میں بھی ایک ساتھ 3 طلاق دینا نہایت ہی ناپسندیدہ اور نہایت ہی نامناسب عمل ہے، اور فقہا نے اس کو معصیت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2 باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو شریعت پر قائم کر رکھیں، ہم خود اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں کہ ہم شریعت کے پسندیدہ طریقے سے ہٹ کر
نکاح و طلاق کے طریقے کو اختیار کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ یہ معاملہ پیش آ ہی جائے تو خود عدالتوں میں جانے سے، پولیس اسٹیشنوں میں جانے سے اور اس قانون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش سے اجتناب برتیں، اور ہمیں اس پہ مایوس ہونے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آپسی رضامندی سے اور اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں گے تو کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی، منع نہیں کر سکتی۔